نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حدیث نمبر 36 پڑھیں گے۔ صلوا کما رأیتمونی اصلی، صلو نماز پڑھو، کما رأیتمونی جس طرح کہ تم مجھے دیکھتے ہو، اصلی کہ میں نماز پڑھتا ہوں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 631 ہے۔ قلات کا جو لفظ ہے وہ ڈفرینٹ میننگس میں آتا ہے، جیسے نماز پڑھنا، دعا کرنا، تسبیح کرنا، کسی چیز پر متوجہ ہونا، برکت اور رحمت حاصل کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرنا۔ نماز کی فرضیت اور اہمیت اس حدیث سے بالکل واضح ہے۔ جیسے کہ نماز کو ہم کہتے ہیں کہ نماز جو ہے وہ اسلام کا یا دین کا ستون ہے، اور ستون سے مراد ہوتا ہے کہ وہ ایسا سینٹرل پوائنٹ ہے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا احاطہ ہوتا ہے۔ جیسے حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ نماز اس طرح پڑھو جیسے کہ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ چونکہ نماز جو ہے وہ ایک فزیکل عبادت ہے، تو وہ فزیکل عبادت میں جو ہمارے جو پوسچر ہوتا ہے یا ہماری جو پوزیشن ہوتی ہے وہ ڈفرینٹ ہو سکتی ہے، ہر انسان کے نزدیک ڈفرینٹ ہو سکتی ہے۔ جیسے ایک بندہ جب بیٹھتا ہے تو اس کے پوسچرز جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں، تھوڑا کمر جھکا کے بیٹھتے ہیں، کچھ لوگ بالکل تان کے سینہ تان کے بیٹھتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے چونکہ اس کے اندر پوسچرز تھے، اس کے اندر یہ فزیکل ایکٹیویٹی تھی، تو اس لیے اس کو دکھا کر لوگوں میں جو ہے وہ عام کیا گیا، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دکھا کر کے مسلمانوں کو تربیت دی گئی کہ اس طریقے سے نماز پڑھنی ہے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے۔ اب ایک قافلہ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کی جو تعلیمات تھیں ان کا آپ سے درس لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو نماز کی تلقین کی تو ان کو نہ صرف تلقین کی بلکہ اپنے ساتھ ان کو نماز پڑھوائی، اور پھر اینڈ میں فرمایا کہ اب آپ جائیں اور اپنے قافلے کو جا کر کے اس کی تربیت دیں، یعنی کہ تعلیم دیں یا تربیت دیں۔ اب جیسا کہ حدیث میں ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، تو ان جو قافلے والے تھے ان لوگوں نے اپنے قافلے میں جا کر کے ویسے ہی نماز کی ترویج اور تربیت ان کی کہ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا۔ اور ہمارے پاس صحیح احادیث میں جس طریقے کی نماز آتی ہے ہم پر لازم ہے کہ ہم اسی نماز کو فالو کریں، اور اماموں نے اپنی اپنی کوشش کی اور بہترین وہ ہمیں فرقہ دے کر کے گئے۔ اب ہمارا یہ کام ہے کہ ہم اس کی تحقیق کر کے جو چیز تحقیق سے بالکل اوتھینٹک، ایک ہوتی ہے تھوڑے کم درجے کی، ایک ہوتی ہے زیادہ درجے کی، جو چیز اوتھینٹک ہے ہم اس کو اڈاپٹ کریں اور وہی کام کریں، اس کے مطابق عمل کریں۔ ہمارے معاشرے میں زیادہ تر جو ہے وہ وہی پوسٹرز اپنائے جاتے ہیں جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہم تک پہنچی ہیں۔ جیسے اگر ہم کہیں کہ اختلاف کہاں پہ ہے تو چند جو جزوی چیزیں ہیں ان میں اختلاف ہے، جیسے رفع دین کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، یا سجدے میں عورتوں کو بالکل بچھ کر اور زمین سے لگ کر کے سجدہ کرنا ہے۔ اب اس کے اندر چونکہ احادیث موجود ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ یہ درست نہیں ہے کہ خواتین جو ہے وہ بالکل بچھ کر یا وہ کریں، سجدہ کریں، جب ہمارے پاس ایک اوتھینٹک حدیث موجود ہے اور وہ یہ بتا رہی ہے کہ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کیونکہ اگر یہ واقعی دین کا حصہ ہوتا ہے یا نماز کا حصہ ہوتا ہے کہ عورت کی نماز الگ ہوتی اور مرد کی نماز الگ ہوتی تو وہ پھر بیان کر دیا جاتا۔ نماز کی جو فرضیت ہے اس کے بارے میں ایک جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسے کہ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، یعنی کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ کار تھا کہ آپ نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور نماز چھوڑنے والے کے بارے میں تو حدیث موجود ہے کہ ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، یعنی مسلمان اور کافر اور مشرک، یعنی کافر اور مشرک کے درمیان صرف نماز کا ہی فرق ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے بندے کے اعمال میں سے اس کی نماز کا حساب ہوگا، تو جب نماز کا حساب ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز کا بالکل ویسا ہونا ضروری ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔ ہمیں ایسے نماز نہیں پڑھنی چاہیے جیسے کہ ہم چاہتے ہیں، بلکہ ہمیں ایسی نماز پڑھنی چاہیے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے مروی ہے۔ اگر ہمیں نہیں علم تو ہمیں چاہیے کہ ہم علم حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پوشیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمارے نبی کی مکمل اطاعت کرنے کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو قائم کرنے کی، ان کی جو امپورٹنس ہے اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔